نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ حدیث کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا کہ جیسے میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، کوئی اور بھی ایسا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو آخری زمانے میں آئے گی اور افطار کے وقت وہ آپ سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت قریب ہوگی۔ ہمارے درمیان جو پردہ ہے موسیٰ، وہ پردہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ایک پردہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان 70 پردے ہیں اور وہاں کوئی پردہ نہیں ہوگا اس امت کے دعا کے وقت۔ تو یہ حدیث سند کے ساتھ کسی کتاب میں منقول نہیں ہے، بلکہ نزہۃ الخواطر نام کی ایک کتاب ہے جس میں فضائل کی کچھ چیزیں ہیں، اور فضائل میں ضعیف روایتوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ضعیف روایت ہو، اور یعنی ضعیف روایت کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ سند ہو۔ تو اس میں یہ حدیث بغیر سند کے بیان ہوئی ہے۔ تو جب کسی حدیث کی سند موجود نہ ہو تو وہ حدیث نہیں ہوتی، بلکہ وہ موضوع کے زمرے میں آئے گی، یا کم از کم اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کو حدیث نہ کہا جائے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کا جو متن ہے وہ بھی دو اعتبارات سے بہت ہی نامناسب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ گویا پچھلی امتوں کو روزہ نہیں دیا گیا تھا، یہ ہماری امت کی خصوصیت ہے، حالانکہ قرآن میں قطعیت سے یہ بات لکھی ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسا تم سے پچھلوں پر کیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما چکے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تو پھر اس کے بارے میں یہ گمان کرنا یا کہنا یہ بات جچتی نہیں ہے۔ تو جب ان کی امت میں بھی خود موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنا معاملہ ان کی امت کے ساتھ روزہ رکھنے کا رہا، تو یہ کیسے کہا جائے کہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ روزہ رکھتی ہے، اور روزہ رکھتی ہے تو روزہ کھولتے بھی ہوں گے وہ لوگ۔ دوسری بات یہ کہ نعوذ باللہ اس حدیث میں روزے کی فضیلت اور افطار کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے کوشش جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، اس میں اتنا زیادہ مبالغہ کیا گیا کہ ایک امتی کے، عام امتی کے روزے کو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے روزے اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق مع اللہ کے ساتھ، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیم فرمائے قرآن میں، اس سے بھی بڑھا دیے گئے۔ تو بہت بے ادبی کی بات ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقام نعوذ باللہ عام امتی ہونے کے لیے جو لوگ دنیا میں اس وقت موجود ہیں، ہم سارے، ہم لوگوں کو گویا اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہ ظاہری بات ہے اہل سنت والجماعہ کے، بلکہ تمام مسلمانوں کے عقائد کے بنیادوں کے خلاف ہے۔ انبیاء تمام امتوں سے، تمام امتیوں سے افضل ہیں، اور ان میں بھی اولو العزم پیغمبر جو ہیں یہ 5 ہیں، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں۔ قرآن کی روح سے، قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں اس طرح کا کوئی واقعہ گھڑنا یا بیان کرنا انتہائی جرت بھی ہے، بے ادبی بھی ہے، اور جب اس کی سند بھی موجود نہ ہو تو اس میں اور قباحتیں قباحتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان کا نام لے کر کوئی بات بغیر سند کے بیان کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے بارے میں کوئی بات کہے بغیر دلیل کے، یعنی جان بوجھ کے اس نے گھڑا، اب کسی کی سند ہی نہ ہو تو یہ بات گھڑی ہوئی ہوگی اور کہاں سے آئے گی؟ اگرچہ اس کی سند کہیں اور موجود ہے، لیکن میرے علم کی حد تک تو وہ گھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ میرے پاس اس کی سند نہیں ہے۔ تو جب تک میرے پاس اس کی سند نہ ہو جس شخص کو میں بیان کر رہا ہوں، تو گویا میں نے اپنے ہوش و حواس میں ایک بے سند چیز کو آگے پھیلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، ایسی چیزوں کا نہ تذکرہ کرنا چاہیے نہ کہیں آگے فارورڈ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔